الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات محترم بزرگان دین، علماء اکرام، میرے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت منا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی پوری حیات طیبہ وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے انسانوں کی اصلاح اللہ تعالی ہماری موت سے پہلے کروا دے۔ اسی طریقے سے جہاں اتنے سارے صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی ایک آفتاب و ماہتاب کی طرح ہے، انہی میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ خلیفہ ثالث بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بالکل شروع میں ایمان قبول کیا، ترتیب کے لحاظ سے چوتھے نمبر کے اوپر اسلام قبول کیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ کے سامنے جنت پیش کرتا ہوں۔ بس اتنی بات کہی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن دل چونکہ نرم تھا لہٰذا پہلے سے یہ آمادہ تھے اس بات کے اوپر کہ اسلام قبول کرنا ہے۔ قدیم الاسلام ہیں، ہجرت سے 47 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی پیدائش ہوئی۔ سن 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عفان تھا، آپ کی والدہ کا نام اروا تھا، اور کنیت آپ کی ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا پہلے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ ابو لہب اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ انہوں نے زبردستی دباؤ ڈلوا کر اپنے بیٹے پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دلوائی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ واپس جائیں اور اپنی اہلیہ کی خبرگیری کریں۔ حضرت رقیہ کے پاس یہ پہنچے اور ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ ادھر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور
ایک پیغامبر اپنا پیغام لے کر فتح کا مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، وہ فتح کا اعلان کر رہا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی جن کی شادی نہ ہوئی ہوتی، ان کا نکاح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غیر معمولی اوصاف سے اور خصائل سے اور خصلتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر ہم پوری زندگی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں سے تھے۔ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر موقع پر جان کی بازی لگانے والوں میں پیش تھے۔ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، شرکت کی بنیاد پر وہ تجارت کرتے تھے اور کپڑوں کے تاجر تھے۔ اتنے بڑے تاجر بنے کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت ان کو عطا فرمایا، بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب ثروت بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے دولت کے ساتھ ساتھ مالی سخاوت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے لیے اپنی جان بھی لگاتے تھے، اسلام کے لیے اپنا مال بھی لگاتے تھے، اسلام کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے۔ ہر اہم موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں۔ جہاں کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال پیش فرمایا کرتے تھے۔ کتنے باغات انہوں نے دیے، کتنے کنویں انہوں نے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا ہر جمعے کے دن اونٹ ذبح کیا کرتے تھے اور لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر حجاج کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پینے کے انتظامات کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ آج ہم لوگ پیسہ تو بہت کماتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، دولت خوب کماتے ہیں، دن رات دولت کمانے میں لگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دولت بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو دل بھی عطا فرمائے خرچ کرنے کا۔ یہ سبق ہم کو اپنے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ملتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ میں دل بھی دیا، خرچ کرنے کا جذبہ دیا، خرچ کرنے کا حوصلہ دیا۔ ہم لوگ اپنے ماحول میں اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آج ہمارے ہاں لوگوں کو کمانے کا تو شوق بہت ہے اور کماتے بھی بہت ہیں، لیکن زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے، دوسرے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مال ہے، اللہ نے ہمیں یہ مال عطا فرمایا، اس مال کو ہم انسانوں کے فائدے پہ خرچ کریں، عوام کے فائدوں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے برکت عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ مال اس سے بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان تعلیمات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر اس مرحلے پر جہاں ضرورت پیش آتی تھی، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش نظر آتے تھے اپنے مال کے ساتھ۔ یہی حال دوسرے صحابہ کرام کا بھی تھا کہ وہ بھی مال خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ قدیم الاسلام ہے، ان کے چچا ان کے اوپر اتنا تشدد کرتے تھے اسلام لانے پر کہ رسیوں سے باندھ کر ان کو زبردست کوڑوں کے ذریعے سے
اور لاٹھیوں کے ذریعے سے ان کو مارتے تھے اور اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ تم اسلام کی دعوت کو چھوڑو اور اسلام کو چھوڑو. لیکن جب وہ ان کے حوصلے کو دیکھتے تھے، ان کی ہمت کو دیکھتے تھے، ان کے عزم کو دیکھتے تھے، پھر وہ ان کو کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کی والدہ ان سے ناراض ہو کے چلی گئی اور والدہ نے ان کا گھر چھوڑ دیا جب انہوں نے اور اصرار کرتی رہیں کہ تم اسلام کو چھوڑو، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تعلیم کو نہیں چھوڑا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی طاعت نہیں ہوتی جبکہ خالق کی معصیت ہو رہی ہو، اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی. والدہ نے بھی دیکھا کہ ایک عرصے تک یہ اسلامی قبول نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو والدہ بھی پھر 1 سال کے بعد ان کے گھر میں واپس آ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی انہی قربانیوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر موقع پر ساتھ رہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے ساتھیوں میں سے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ مکہ کے لوگوں سے مذاکرات کریں اور ان سے جا کر کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، اپنے ایک چچا کے بیٹے کے گھر پہ قیام فرمایا، چچا زاد بھائی کے ہاں، اور صبح کو مذاکرات کے لیے جانا تھا. تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ چونکہ آپ کے مذاکرات ہونے ہیں بڑے بڑے قبائل کے سرداروں سے، تو آپ ایسا کام کیجئے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیجئے، کیونکہ وہاں کا ماحول اور عرف یہ تھا، رواج یہ تھا کہ جس کی شلوار جتنی زیادہ نیچے لٹکی ہوئی ہوتی تھی، اتنی لٹکی ہوئی ہوتی کہ زگ زیگ بنا کر چلتی، تو وہ بڑے فیشنیبل لباس سمجھا جاتا تھا. ان کے چچا زاد بھائی نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنی شلوار کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرح لٹکا لے تاکہ آپ کا لباس جب ان کے لباس کی طرح ہوگا تو وہ آپ کی بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہاں سنت کو چھوڑنے والے تھے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا صرف ایک جواب دیا اور فرمایا کہ ہاکذا عزرت محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار اور شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہو. اور یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میرا کام تو بات کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، اس سے زیادہ کا میں مکلف نہیں. یہ بات انہوں نے کی، پھر مذاکرات ہوئے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج ہماری میٹنگز فلانی یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، ہم اپنے ڈیلیگیشن لے کر باہر ملکوں میں جا رہے ہیں، ہم ان جیسے لباس پہنیں، ان جیسے طور طریقے اپنائیں تو ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے. یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ایک جملے اور اپنے اس ایک عمل سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا وقار ان کے اپنے لباس میں، اپنی زبان میں، اپنے کلچر میں رکھا ہے. جو انسان اپنی زبان کو اپناتا ہے، اپنے کلچر کو اپناتا ہے، اپنی معاشرت کو اپناتا ہے، اپنی ثقافت کو اپناتا ہے، اسی کی بات سنی جاتی ہے. دوسروں کی نقالی میں کبھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک جملے سے کہ ہاکذا عزرت محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ بتایا کہ در حقیقت طریقہ ہی یہی ہے بات کرنے کا کہ اپنی زبان میں بات کرو، اپنی ثقافت میں بات کرو، وہ بات سنی جاتی ہے. وہاں مذاکرات کے بعد ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، بیعت رضوان لی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرف سے خود اپنا ہاتھ رکھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کے بجائے اپنا ہاتھ رکھا اور اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف سے بیعت کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہ واقعات، ان کی سیرتیں ہمیں پڑھنی چاہیے.
اپنے خاص طور پہ خلفائے راشدین کی سیرت یہ پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے نظام حکومت کیسے سنبھالے۔ ان کے زمانے میں بھی تو دشمن تھے، ان کے زمانے میں بھی کفار تھے، ان کے زمانے کے اندر بھی جنگیں تھیں، ان کو بھی تھریٹس تھیں، ان کو بھی دھمکیاں تھیں، لیکن انہوں نے کس طریقے سے مقابلہ کیا؟ ان کی تعداد تو ہماری تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد آج جو ہماری ہاں مسلمانوں کی تعداد ہے ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن ان صحابہ کرام کے دور میں قیصر اور کسریٰ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھیں۔ اس کیوں لرزتی تھی؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ اپنے ایمان پر قائم تھے، اپنے دین پر قائم تھے، اپنے اصولوں پر قائم تھے، اس وجہ سے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے لرزتی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہو، ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک زبردست شان و شوکت عطا فرمائی۔ کوئی مسلمانوں کے سامنے نگاہ اونچی کر کے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ میں یہی بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، عوام سے، حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے دور خلافت کا مطالعہ کریں، اور اپنے ہاں کے نظام حکومت کو اس کی روشنیوں میں چلا کر دیکھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے حکومتیں چلانی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنا نظام چلانا چاہیے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم تعداد میں کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے مسلمانوں پر بمباری شروع کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کو قتل عام کرتا ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ اپنی دنیا میں مست ہیں، مسلمان ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس پہ خوش ہے کہ ہم تو چین سے بیٹھیں۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، اس موقع پر شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت ان کی ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی، لیکن حق پر ہوئی، صداقت پر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان، ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ اس دن حق پر ہوگا۔ جب صحابہ کرام گئے، ان کو جا کر دیکھا تو حضرت عثمان تھے، اور بھی مختلف واقعات آتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ آزمائشیں آنے والی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حق اور صداقت پر ڈٹے رہے۔ یہی سبق آج پوری امت کے لیے، یہی سبق آج پوری دنیا کے لیے ہے کہ مشکل وقت میں انسان جو حق پر رہتا ہے، جو صداقت پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب اور کامران فرماتے ہیں۔ آج ان باغیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا جنہوں نے ایک ہنگام اور فساد اٹھایا تھا، لیکن آج پوری دنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیتی ہے۔ آج 1300-1400 سال گزر چکے، لیکن لوگ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ان کا نام آتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری میں ہوئی، اور لیکن حق و صداقت کے ساتھ ہوئی۔ آپ کا پورا دور خلافت وہ جہاد میں، دور حکومت کو صحیح بنانے میں، لوگوں کی املاک کو صحیح کرنے میں، عوام الناس کی اصلاح کرنے میں، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت میں ان کا پورا زمانہ گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی فتوحات، مسلمانوں کے لشکر مکران کے ساحلوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لشکر پہنچے، ادھر یورپ تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لشکر پہنچے۔ ان کا دور خلافت بھی ایک آفتاب و ماہتاب ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے میں تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے حالات کا بہت اہتمام سے مطالعہ کریں۔ ہماری زندگی پلٹ سکتی ہے، ہمارے نظام حکومت پلٹ سکتے ہیں اگر ہم ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر عمل کریں۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مختصر کتاب صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقام صحابہ، اس کا مطالعہ کریں، اور تفصیلی کتاب حیات الصحابہ، اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔